ایمان اہل بیت دنیا تو چلے گئے، انہاں تمام دے درجات دی بلندی واسطے صلوات پڑھو۔ جملہ مریض مومنین بالخصوص مریضین مخصوصین جنہاں دا حکم دیتا گیا انہاں تمام دی شفا یابی واسطے صلوات پڑھو۔ وطن عزیز ملک پاکستان دے استحکام ترقی اور سلامتی واسطے صلوات پڑھو۔ بارہویں آقا ہادی برحق منجی بشریت وارث کائنات فرزند زہرا دے ظہور دی تعجیل واسطے صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، اتنا ڈھیر مجمع تشریف فرماؤ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یکجمع نعرہ حیدری، پھر بھی آواز بلند نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للکافرین۔ والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوات صاحب تاج والمعراج والبراق والعلا، اسمه منور مقدس مرفوع منقوش في البيت والحرم، آل محمد عن المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين يوم عداوتهم إلى يوم الدين۔ أما بعد، وقال عز شانه بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دعا ہے کریم خالق مدبر کائنات مصور حقیقی، لائق عبادت، لائق سجدہ، لائق تعریف، بھری کائنات دا کلہ خالق و مالک و رازق اللہ کریم جس سانو مصطفیٰ جیسا نبی بغیر منگے دیتا، مہربان جس قرآن جیسا کورس عطا فرمایا، وہ لائق عبادت مجلس جیسا عظیم سانو درس اور کلاس نصیب فرمائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قادر سو ساریاں دا ٹر آیا قبول فرمائی، اللہ آمین، مالک ماواں بہناں دھیاں دے پردیاں دی خود حفاظت فرمائی، اللہ آمین، جتوں جتوں چل کے آئے ہو مالک ہر قدم نو قدم عبادت شمار فرمائی، اللہ آمین، دلی جڑیاں نیک حاجات لے کے گھروں قدم بہر رکھیاں نے، دلاں دے رازت و واقف ذات مالک و حاجات پوریاں فرمائے، جنہ جنہ حکم دیتے رب سارے نو جان دے، جنہیں بھی اولاد ہیں مالک اولاد دے وے،
مریضن شفا یاب فرمائے، تنگ دستن مالک رزق کثیر عطا فرمائے، مسافرن کو سفر بخیر فرمائے۔ یقیناً جو میں فرما رہے ہیں اس عزاداری تمام ذاکرین علماء وعظاء اور عزادار مالک تمام دا سفر بخیر فرمائے، وطن عزیز نو مالک سلامت فرمائے، ہادی برحق یوسف زہرا دے ظہور تعجیل فرمائے۔ انہاں تمام دعاواں دی قبولیت واسطے، اپنے حاجات دی برآوری واسطے، باہرمی حجت دی سلامتی واسطے کچھ ہی صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب تو پہلے میں معذرت چاہنا میں لیٹ ہون دی تو مجھے یقیناً تھکان ہوئی ہو سی، اسے مجبوری دیتا ہوں میں آج لیٹ ہو گیا، یہ تھوڑی دعاواں نال میں جناب کی خدمت وچ حاضر ہو گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جرا میں لیٹ ہویا ان دی معذرت چاہنا، لیکن اگر اجازت دے سو تو مجلس پوری پڑھ سا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بغیر تھوڑا ایک منٹ بھی ضائع کیتے، سورہ عنکبوت پارہ نمبر 20 پہلیاں 2 آیتاں جناب دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جڑی پہلے جملے نے الف لام میم علماء تشریف فرمائیں، اس دی حقیقت صرف رب جانے یا او جانن جنہیں دے کولو علم موجود ہے۔ بے شک بے شک۔ اس دن میرا کوئی علمی تعلق نہیں ہے جو میں اپنی اندازہ گیری کرا، میرا تعلق ہے دوسرے حصے نال۔ اس آیت اللہ نے انسانی گمان نو باطل قرار دیتا ہے۔ پڑھی لکھا باپ تشریف فرماؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انسانی فکر نو باطل قرار دیتا ہے، جیڑے بندے فقط اس گل دے ہوتے مطمئن بدن جو میں کو نبی دا کلمہ نصیب ہویا تو میں نو تک کسی عمل دی ضرورت نہیں، میں کو مصطفیٰ دی آل دی محبت نصیب ہوئی میں نو تک کسی عمل دی ضرورت نہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ گل اس تو کڑوی، میں سیدہ دے گھر پیدا ہو گیا، میں تے جمدی ہوں جنتی ہوں، خبریں تے نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں پہلے اپنے آپ معدب سادات ناراض نہ ہو سکتا، میں تے سیدہ دے گھر پیدا ہو گیا، میں تے جنتی ہوں، میں اپنی گل نہیں کرتا۔ اس دی دلیل جی چوتھے دا فرمان سنے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چوتھے فرمان انما خلقت الجنت لمن اطاع اللہ ولو حبشیًا، فرمائے جنت بنائی گئی ہے اللہ دے مطیع لوگاں واسطے، ہوئے رنگ دا کالا ہوئے، آباج دا وسدہ ہوئے، کہیں دا ہوئے غلام تے نوکر ہوئے، اندہ تابدار ہوئے اس جنت اچ وجنا۔ بے شک۔ اگلی گل کوڑی ہے، برداشت کر سو ناراض ہو سو میری تا ہے نہیں کیونکہ امام دی ہے۔ فرمائے انما خلقت النار لمن عصى اللہ ولو کان سیدا قرشیا، جہنم اللہ دے نافرمانہ واسطے بنی ہے، بھویں سید ہوئے بھویں قریشی ہوئے۔ گل کڑوی تا نہیں لگی؟ ماشاءاللہ۔ جنت دا تعلق کسے نسب نال نہیں، جنت دا تعلق کسے عہدے نال نہیں، جنت دا تعلق کسی امیری تے غریبی نال نہیں، جنت دا تعلق ہے اللہ دی اطاعت نال۔ تو کوئی ہوئے جھونپڑے چ رہندا ہوئے، چھاپڑی کھجوراں وچ ایندا ہوئے، صبح دا لبھے تے شام دا نہ لبھے، سبحان اللہ۔ سلامت ہو۔ جنت دا تعلق اطاعت پروردگار نال۔ اللہ اس آیت کی گل بھی دستا ہے جو میرے بندے جیرا تساں ذہن بنائی ودے ہو جو میں فلاں گھر دا فلاں ملت دا فلاں فرقے دا، اس جنت دا تعلق فرقیاں نال تے گھرداری نال نہیں، اس دا تعلق ہے ایمان نال، اس دا تعلق ہے امتحان نال۔ احسب الناس، ترجمہ کرم حفاظ کرم شاید بیٹھے ہو سن لطف گرسن، احسب الناس، کیا لوگ گمان کر دیں کہیں یترکو انہوں نے چھوڑ دیتا ویسی، این یقولو جو صرف اتنا چاکن آمنا اساں ایمان لائے آئے ہیں، وہم لا یفتنون، کیا انہاں تم امتحان نہ گھنسا؟
سلامت ہو اٹھ دے ہاتھ سلامت ہو چلے ایک دعا دیتی وجہ قادرہ نجر ہاتھ اٹھے قرآن سن کے پیغمبر دا فرمان سن کے 14 دی شان سن کے وہ ہاتھ کہیں کمینے دا محتاج نہ ہو یہ مہینے لے آدھا چوتھے آقا دی خدمت شخص ہے آدھے والا دعا مانگو اللہ میں نے کسے دا محتاج نہ کرے امام فرمایا آئندہ ہے دعا نہ مانگی توجہ سے مانے مارا ماشاءاللہ آئندہ ہے دعا نہ مانگی اس نظام کائنات دی بقا دا تعلق ہے احتیاج جیڑا کوئی بڑا بندہ ہوئے وہ بھی کسے نہ کسے دا محتاج ضرور ہے ملک دا بادشاہ ہوئے وہ بھی محتاج ہے جھونپڑے چرہانا لائے وہ بھی محتاج ہے اس کائنات دی بقا دا تعلق ہے احتیاج دا بغیر احتیاج دے دنیا باقی نہیں رہ سکتی تے مولا کیا دعا مانگوں جیرا جملہ امام فرمائے میں ہوا نا امام فرمائے دعا مانگی کرو مالک محتاج ہونا تا زندگی دا حصہ ہے کرم فرماویں جو کہیں کمینے دا محتاج نہ کرے وقتی سے وجہ تو میں یہ دعا مانگتا جو اللہ اٹھ دے ہاتھ نو کہیں کمینے دا محتاج نہ کرے رب اعلان کیتا ہے جو میں ازمائش دے مراحل تبدیل ہیں جتنا اتنا وڈا مجمع موجود ہو ماما بہنا موجود ہیں ہر بندے دی آزمائش دا تعلق جدا ہے آزمائش برابر نہیں وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ فرمایا اسا آزمائنے ہیں بندیاں نو دکھ دے کے بیماری دے کے غربت دے کے پھل خراب کر کے فصل دا اناج گھٹا کے سلامت ہو یہ اسا کر دے بلکہ سورہ واقعی عجیب جملہ ہے بڑی عجیب گل ہے قادر فرماتے ہیں انتم تزرعونہو ام نحنو زارعون ایک کاشتکاری تسا کر دیو یا میں کر دوں عجیب جملہ ہے اتنا بڑا مجمع ہے آپ سمولی سے گل عجیب ہے اسا ہی حال چلے نے اسا ہی پانی لینے ہیں اسا ہی بی سٹے نے رب تو کدی نہیں آیا میں تھوڑے کو پوچھنا کوئی دنیا دا عقل مند بندہ دکھا جو پودا لے آوے زمین تے سٹ کے چلا جاوے جو ہو ویسی کوئی عقل مند کرتا ہے بولو کدی بھی نہیں کرتا پودا لے سی بس سدھا لے سی اپنی طرف مکمل تسلی کرے سی جو پودا ٹھیک ہے ہونا دے رب خیر کرے گا جدن سا کڑا چھٹے میں ہو کدی ڈٹھا نے جو دانا سدھا ڈٹھا ہے آخری بندے تک میری گل سے جواب دے پتا چلے کدی ڈٹھا نے جو دانا سدھا ڈٹھا ہے پٹھا ڈٹھا ہے تو سا دانے بیٹ کے گھارا بہن دے ہو قادر فرمایا ہون تینوں میں دسے نا جو کاشتکاری تین کی یا میں تو دانے سٹ کے گھر ستا ہے میں ہر دانے واسطے علیحدہ فرشتہ بھیجا جا میرا فرشتہ میرا بندہ میرے سے بھروسہ کر کے سم گیا ہے ان دے ہر دانے نو انج رکھ جو جم پوے چلو آپ جم تا پیا اگر پانی ایسا نہ لے دیتا گل یہ ہے یا نہیں کہ جماعت رب میں پانی نہ لے دیتا ایک ہی دو ہویا اللہ نے بس سڑی اس فکر دا یہ قرآن جواب دیتا ہے اللہ فرمودے افرائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین ہو میرا بندہ اس پانی لاون دیتے فخر نہ کر اگر میں زمین دے تنابت جو مٹھا پانی چھینک تھی نا کدو لایا سے تے کدو لے سے مالک جو لوگ پانی بھی دائیں دیتا ہے اللہ اکبر تے بعد کی زحمات ٹھنڈک تے گرمی کی پرواہ کی تے بغیر قادر فرمائے سب کچھ طے کیتا ہے پروان چڑھ گئی کھادوں دچ گئیاں تو مطمئن کھڑا ہے جو میری فصل لے لہاندی کھڑی ہے علاقے تو چنگی فصل میری ہے فرمائے میری قدرت میں کدی سوچیں میں چاہاں تو ویکھ دے سٹیاں دی بھی جو دانے کٹ گھینا اور کوئی روک نہیں سمجھتا میں ازمینا فصل گھٹا کے اناج گھٹا کے بیماریاں دے کے
اپنے گھر دے مسائل ودھا کے ہر کسی دی جدا جدا ہے امتحان دی حالت ممکن ہے بیوی یوں جی خیر نہ لا وجے جیری 24 گھنٹے سکون نہ لین دے وے بیوی شریف ہوئے تو پوتری ہو جی آ وجے جیرا بابے دا حرام مکا چھوڑے اولاد بھی نیک ہوئے بیوی بھی نیک ہوئے ہمسایہ یوں جی بدبخت لبھے گھبرائے تو نہیں بیٹھے کہتے ہیں ہے یا نہیں فرمائے میں آزمائش دے طریقے جدا جدا رکھے تو میں آزماؤنا ہر کسی کو ہے اگلی آیت فرمائے مدہ آنکھیں جو میں نو کھڑا آزمائن دے فرمائے میں آدم تو گھر کے مصطفیٰ تک ہر نبی کو آزمائے ہر ولی کو آزمائے ہر مقرب کو آزمائے آزمائش تو بعد میں درجے دینا میں نسب تے درجے نہیں دینا اگر نسب دے درجے لبڑے ہوں دے نبی دا پوتر حاوی کنان تے نبی آدھا کھڑا جو میرا ہے حاضہ ابنی اے میرا ہی جو بچا چھوڑ میرے اس گل کو کون ختم کر سی نبی آدھا کھڑا ہی جو بچا آواز قدرت نانا لیسا من اہلک اے ہن تیرا ریحہ نہیں میرا مالک ہے جو نبی دا کیویں نہیں رہا آواز قدرت کسے دے ہومن واسطے اندی اطاعت کرنی پوندی ہے من پتہ چلتا جو ہوندہ ہے اتھے دلیل بن گئی اگر مطیع ہوئے پاس دا وسطہ ہوئے نبی دا رشتہ دار نہ ہوئے کردار بلند ہوئے نہ سلمان ہوئے انام دے سلمان و منہ حلل بیت چلو اس تو گئی ہوئے دلیل ایک جملات جی رضائر بیٹھے ہو عجیب اطاعت ہے اور عجیب اللہ دی عطا ہے اس دنیا توڑے کو پوچھنا کوئی دنیا دا امیر سردار بھی کھاؤ جیڑا جھونپڑے آلے دے کو بانج کھڑے منگا بولو وہ علاقے دا سردار دیوان کھڑے جھونپڑے آلے دے گھر یا میری سفارش کر فلانا میرا بندہ کام نہیں کر تو اسا حسنا کہ سردار سے اپنا عقل خراب پہ ہوتا جیرا جھونپڑے نو اپنا ٹکور نہیں لبدا اس ایدہ کام کیڑا کرا لیکن مقصد ہے دنیا دی گل جیڑا اوندا مطیع بن جائے دلیل دے میسم کون ہے غریب آدمی چھاپڑی دے وچ کھجوراں بھی چاہتا ہے کوئی دنیا دار تے مربیاں تے بنگلیاں دا مالک تے گڈیاں دا مالک نہیں میرے نال ہو سہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں اسے لے جاؤں جنہی گل کرا لگا غریب آدمی کھجوراں بھی چاہتا ہے آپ بڑی اوکھی زندگی گزارتا ہے اس دی مطیع ہو کے زندگی گزاری اس انعام کے مل رہے آج اسے میسم دے درباری دنیا دے رواسا اپنا دامن پھیلا کے ربا تے کو میسم دا واسطہ سب رزق دے کیڑی چیز ہے یہ آزمائش ایسی میسم اپنائی تو دا انعام اللہ دیتا ہے آج اسے دا روز ہے دنیا دے امیر اسے دا واسطہ دے کے ٹکر مانگ دے میں آزمائش کرنی بغیر آزمائش دے میں کسی قبیلے دی بنا تے جنت نہیں بڑھائی میں اس جنت دی قیمت کردار رکھا میرے کو اگر ٹائم توڑے کو ہویا ٹائم تتنابہ چھکی جاندہ ماشاءاللہ صاحبان معرفت 2-3 آزمائشاں بڑی اہم نے علم دی آزمائش مال دی آزمائش اطاعت کردار دی آزمائش یہ بہت کیا نے بندے دے کول علم ہوئے آج ساڑھے ممبر دی خرابی دا سبب کیا بڑا ہے علم کو بندہ جیسا غلط استعمال کرتا ہے وقت تو علم نہیں رہا تھا وہ وبال جان پڑ بہندہ ہے گل کڑوی تا نہیں لگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جس علم تے عمل نہ ہوئے وہ وبال جان بڑھتا ہے راز کیا ہے اس علم دی آزمائش رب کرنا چاہتا ہے میں تب 4 لفظوں دا علم دیتا ہے انہوں استعمال کتھے کریں میں ایک علی دے نوکر دے علم دی آزمائش سنائے نا تو انہوں پتا چلے جنہ علی نو علی منے ہے انہوں علم دا استعمال کی میں کیتا ہے نام آئے چاہونے تو تھوڑے چہرے کھل بنجنے جیسا نہ ہے بہلول پڑھے لکھے حباب عالم دین تشریف پر بہلول اسے ملنگ تے چرسی دا نام نہیں تو سب بولے کیوں نہیں غلط نہیں کرنا پیا اسے بھنگی چرسی تے نام بہلول نہیں میں آج تعارف کرنا
بہلول اس ہستی نو آدن جیڑی ہستی وجود امام دے ٹائم کردار امام دا نمونہ پیش کرے او کو بہلول آدن نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا بال بلند صلوات جیڑا بندہ آج دی دنیا بھی رہ کے کردار امام دا نمونہ پیش کرے او کو بہلول آدن چلو میں ایک لفظ اور بدلتا ہوں بہلول اس ہستی دا نا ہے جیڑی وجود امام دے ٹائم فقیہ اہل بیت دا لفظ اپنے نا لواوے کو بہلول آدھے کتنا بلند کردار ہارون دا دربار بھرا ہویا مجمع مزہ اتنا ہے کہ ہوئے دشمن تے پڑھے قصیدے میں تو جھانگا دا رہنا جو اپنے تو بندے آدھے رہنا وہ رنگ دا کالا ہوئے ماں دی میرا تقابل دا پٹھان ہے توجہ ہے جیڑا پتر کوڑا ہوئے ماں کا دی کوڑا نہیں آدھی مزہ تاں دشمن ہو کے تے او تاریخ بیٹھا ہے ہارون دا بھرا دربار سارے لوگ موجود مشیر تے وزیر موجود ہارون ایک جملہ آکھا ہے ڈھیر سارے بیٹھے ہو میں توڑے نال مشورہ کرنا ہے میں اس بغداد دا ایک چیف جسٹس بنانا چاہنا دسو کینو بناؤں عہدہ کتنا بڑا ہے ساڑھا پتر تو وکیل ہی لگ پوے تو دے گا چڑھے ہیں کہ ڈریکٹ چیف جسٹس پر جملہ جرہ ہے علی بن نوکر جرہ میں تعارف کرایا ہے بھرے مجمع جو ہر بندے ہاتھ اٹھا کے آکھا ہے ہارون اگر صحیح بندہ لبھڑائی اس عہدے دے اہل دا نائم بہلول سبحان اللہ اتنا بڑا جملہ بہلول اسے کہ لوگ بلا کے لے بہلول ہون توڑے کو کچھ نہ عہدہ اتنا بڑا ہو گئے بندہ فوراں لبائے کہتا ہے یا نہیں گھندا اس ہی پتہ چلتی جنہ علی و علی منے آئے انہاں کدی عہدیاں دی پرواہ نہیں کی تھی بہلول آگے آپ بھرا ہوئے مجمع دربار بھرا ہوئے کیوں سن دئی آدھے بہلول جر کہتے ہیں جو میں مشورہ کیتا ہے چیف جسٹس کا یوں بڑھاواں اے سارے تیرہ نہ لیندے پائیں جس عہدے دا اہل بہلول ہے یہ تو جملہ مکہ ہے مطمئن ہو کہ بہلول آدھا ہے میں اس عہدے کے اہل نہیں ہوں جوان کیوں نہیں بولے اس وقت سوچن لگ پہ جو اس کیوں آگے میں اس عہدے دے اہل ہارون دے سارے تیرہ نہ چاہتے تو آدھے میں اہل نہیں جب استدلال کی تنا بہلول ماذا اپنی جان قربان کریں اس استدلال دے اے بہلول دے ہارون اس سے نہ ہو دو گلیں یا میں اس اپنے دعوے کے سچا نہایت پڑھا لکھا مجمع یا تو میں اس دعوے کے سچا یا کوڑا تریت حالت ہی کوئی نہیں اگر میں دعوے کے سچا جو میں نااہلا تو نااہل کو جج کیوں بڑھے نا اور اگلا جملہ قیمتی ہے کہ اگر تیری نگاہ میں کوڑا تب کوڑے کو جج کیوں بنے سبحان میں نہ اہلا تا نہ ہے تو جج کیوں بنے نا تے کوڑا تا جج کوڑا کیوں بنے نا ہارونہ دیتے ہیں عہدہ قبول کرنا بس ہن رکیا بہلول جو میری علمی سطح مک گئی ہن استحال اس تو پوچھنا ہے جیڑی حجت خدا موجود ہے بہلولہ نے چلو کر مہربانی کر آج رات دی میں نے محلت دے کل جواب دے سی تو رکیا امام نو خط لکھا میں جانتا روحانی خط لکھا سی ستویں آتا مولا میں پھنس گیا میری مشکل دا حال تو ساندسو اور تو کو لوگ پوچھتا بندے دی عزت ہوئے ڈیرے دار ہوئے بڑا وقار ہوئے پیسے آنا ہوئے وہ اپنے آپ کو پاگر بڑھائیں ہے اطاعت اہل بیت دا نمونہ ہے بہلول امام صرف ہی بھی جملہ لکھا ہے علیکہ بالجنون بہلول پاگل ہو جاؤ تو صداد نہیں دے سکتے
ہوں تھوڑے کو پوچھنا امام آ کے داڑھی رکھا تو میرے کار مشکل امام آ کے صبح اندھیرے اٹھ تے سجدہ کر میرے واسطے مشکل امام آ کے اپنے کم رو کے اوندی من تے میرے کو ہزار بہانے یہ تو صرف مننا نے امام آ کے پاگے لوگ ہیں ایسا کبھی بھی نہیں میں پاگے لوگ ہیں لوگ میں پاگل سکتے ہیں یہ تو امام کا فرمان ہی نہ ہویا یہ تو منع والی گل ہی نہ ہوئی یہ تو مولوی ڈونگرے جائے ہوئے ہیں امام فرما علیکہ بالجنون بس امام دا حکم آندہ گیا بہلول پاگل ہو گیا تاریخ لکھے صبح دا ٹائم عجیب جیاں گھوڑا لکڑی دے گھوڑے دے چڑھا ہوتا ہے بہلول جس گلی میں دے آتے ہٹ بجائے کہ میرا دو گھوڑا تو انہوں لانت نہ مار دے میرا کیف کی جملہ دشمنی کا سچی کرے تو انہوں نکل کرو ایک بجدہ آیا بندہ آتے شکر ہے ہارون وہ کچھ جاج نہیں بنایا وہ تا پاگل ہو گیا جیرا ہارون جملہ آنکھے تو انہوں سمجھ آ گئی تا ہاتھ اٹھن چہرے کھلن دل ٹھرن ہارون مطمئن ہو کہتے وہ پاگل ہے نہیں وہ بان گیا نعرہ حیدری وہ پاگل ہے نہیں پاگل اس نو آدن اطاعت اس نو آدن اطاعت اہل بیت اس نو آدن اتباع امام اس نو آدن معرفت امام اپنی زندگی بھول کے امام دی مرضی دے مطابق گزارا نو آدن محب تو عجیب محبت ہے جیڑی محبت نے اٹھا کے بستر تو مسجد تک نہیں لے آندی برامت ناراض نو بھی او محبت نے جنت بھی نہیں لے گئے دی پہلے بستر چھوڑ کے مسجد آمنا پومنا ہے دلیل دیونی پڑی ہے جو میں علی نو علی مننا ہے وقت تیری محبت نے سفر کرے گی جنت علی پاس اس ایکسے نہیں پاگل ہویا ہوتا اور انہیں کہ چلو میں کھانا دینا جا تو دیا ہونے تمہیں پتہ لگ ویسے وہ پاگل ہے یا پاگل بڑا ہوتا جاگتے بیٹھے ہو بیراو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہون اگلی گالی بڑی اوکھی ہے ساڑھے سامنے تے بکرے گئے تا گوشت آ بنجے بس آ بنجے بس تسا کدی نہیں پوچھیا صحیح یہ حلال دا ہے حرام دا ہے کہیں دی چوری دا ہے لٹیا تا نہیں ایک باری کھا لینے ہاں میں نے کدی کدی فون آنے دوستاں دے مولوی صاحب وہ مچھی کھا گئی ہے وہ حلال ہے یا حرام پوچھ دیں پوچھنا پہلے ہوندہ ہے یا کھاون تو بعد اگر آپ کو چاہ نہیں کھاؤں یا دن قبلہ چاہون تک کھا بیٹھے اللہ معاف کرے وہ جو ہے ایسا ہی ہو ایمان رکھا ہے آؤ ہن کردار بہلول دی جھلک دیکھو ہارون دے دربار جو کھانا آیا ہے ایلچی آیا کھڑا ہے خرابش بیٹھے علی دا نوکر خرابش بیٹھے علی دا نوکر سلام وعلیکم السلام کیڑا خوش بخت ہے بہلول جو بادشاہ تیرے واسطے کھانا بھیجا بہلولا تے میں ہوں دا کھانا کھاندا ہی نہیں انہیں دوہاں دی آپس بحث شروع ہوئی جملہ سن سو بحث شروع ہوئی تے جیرا جملہ بہلول آکھا ہے بہلولا تے یار لڑ نہیں جھگڑ نہیں اگر اے جیرے بازار کتے ستے پہننا یہ نہیں گل سن لئی کھانا انہاں بھی کوئی نہیں کھانا آپ تھوڑا پتہ چلے جانتے بیٹھے نعرہ حیدری آزمائش سے علم پاگل ہونا برداشت کی تس علم دے سبب جج نہیں بڑھے اپنی زندگی خراب ہونی برداشت کی تھی لیکن علی دے دشمن دے کولو تنخواہ لینی برداشت نہیں کی اپنی زندگی لوگوں دے سامنے مسخرہ بنا چھوڑیا لیکن اللہ دی نافرمانی برداشت نہیں کی اج دے جوانوں اے بہلول دا نقطہ لکھ لو اپنی غربت برداشت رہے اپنی شرمندگی برداشت رہے گھر کی غربت برداشت رہے
بیماریاں دوتے صبر ہو جائے لیکن کدی نہ سوچنا جو اس دولت دے بل بولتے تے انہوں ناراض کریے اس دولت دے بل بولتے تے علی نو ناراض کریے اس ذاتی دنیا دی عام شہرت دی خاطر مصطفیٰ نو ناراض کریے شہرت مک ویندی ہے شرمندگی نہیں مکتی پہلی آزمائش علم پگل مکے نا ڈھیر سارا پڑھ گیا دوسری آزمائش کردار دی کہ پتہ لگے جو مطیع کتنا ہے جملہ ہمیشہ سنتے میں اپنے انداز ہی سنے نا چھ میں آپ کا تشریف فرما حسن ابن سہل خراسانی یہاں بیٹھ سلام وعلیکم السلام مولا عجیب ہے اس دنیا دے حقیقی حاکم تساں چٹائیاں تے بیٹھے ہو دشمن بھی بناتے چڑھا بیٹھے امام نے کہتے کیا کرا آتے بولا جنگ کرو امام فرمائے میرے کو تو بندے کوئی نہیں صحیح ہے عمران چھوڑے مولا فرمائے میرے کو بندے کوئی آتے مولا اتنے بندے پورا خوراسان توڑے محبان آل بھریا پہ ہے بس حکم تا دے ہو توڑا حکم ہونے تے تلوارا نہیں ہمیں جو نکل آنی ہے امام فرمائے اچھا میرے ایڈے مننا نے جی مولا امام صدیہ کنیز نو جی مولا فرمائے تندور روشن کر ماجد اس بڑے بج میں تھوڑا جیک اہد لینا جو اساں کتھے کھڑے ہیں ماشاءاللہ تندور روشن ہو گیا جیسا آگ میں شولے نکلے امام فرمائے سہل اس تندوری چھلانگ مار دے تو سن داد دیتی ہے سہل امام دا دامن پکڑ کے دے مولا اساں تو توڑا دامن پکڑے جو اب تو بچے سو سبحان اللہ اساں تو دامن پکڑے جو اب تو بچے سو تو سن آپ ساڑو ادھر جملہ جب مکانا امام دا ایک نام کرے جانا نا ہارون مکی ہے سلام کی دمالا سلام امام فرمائے سلام ہو گیا اس تندوری چھلانگ مار دے رکیا ہی نہیں کونے جرہ ہارون نو داد دے وے نہ رکیا ہے نہ جھکیا ہے نہ پوچھے کیوں امام فرمائے چھلانگ مار دے دوڑیا تے چھلانگ مار دی تو امام کنیز نو فرمائے ڈھکنا رکھ چھو شکر مطمئن بیٹھے ماشاءاللہ اس چھلانگ ماری سہل دے چہرے تے پسینہ چھلا ہی بیٹھا رکیا ہی نہیں اب اچھ درخت مار دیتے سے تے رول گیا یہ تے سڑ گیا امام نے اپنا موضوع گفتگو بدل چھوڑا سہل فلانے خوراسانی دا کیا حال ہے فلانے دا کیا حال ہے فلانے دا کیا حال ہے امام پوچھ دے کہ دسیندہ ہے پر گھبرائندہ ہے جو وہ تا مر گیا جب امام نے دے چہرے دی گھبراہٹ ڈٹھی فرمایا سہل ان دی خبر نہ لگی ہے جیرے ہون تک چوپ رہے ہو نا صبح تو ہون تک وہ زبان کو قابو رکھو ان دی خبر نہ لگی ہے آدھے مولا ضرور تیز قدم ان سہل دے عزت صادق دی قسم جدہ تندور تو ڈھکنا ہٹایا ہے جنہ درختان دیا لکڑیاں ہن انہاں دے پھول لین تے ہارون تسبیح خدا بیٹھا ہارون تسبیح خدا بیٹھا ایک جملہ مکمل کرا ہارون تسبیح خدا بیٹھا کرتا ہے جی میں نٹھا سہل گھبرا گیا یہ عجیب ہے میں تو سمجھا ساڑ گیا یہ تو تصویر بیٹھا پڑھ گیا ہون امام نے چہرہ انور بوڑیا اس سہل دے پاسے سہل 10 سکتا ہے یہ ہو جائے میرے کتنے یہ ہو جائے میرے کتنے مجھو کہتے مولا یہ ہو جائے تو ہی کی نہیں امام فرمایا بس گل مک گئی جب یہ ہو جائے 5 کٹھے کر لوے تو لگاوی میں ساتھ ایک تلوار اٹھا لے آج فیصلہ ہونے کرنا اپنی اس گربان جھانکنا ہے جو ایسا کیڑے شیعہ ہیں سہل جیسے ہیں یا ہارون مکی جیسے ہیں میں اپنا کہا تھا کہ میں تو سہل جیسا قطع نہیں کوئی نہیں ایسا تو چھوٹی تھی گل تو راہ بدل کھلونے ہیں کہ انہوں نصیب ہے شاءاللہ اللہ ساڑھے جو کسے ہوں ہارون جیسا بڑھائے ہاں
ہوں اجتماع سے جو پہلے چندہ دے بیبیاں جلدی پر پیسوں ایک کام روزانہ دا کرنا حق تا انہیں بڑھتا ہے میں تو چلا اگلے دن سوچتا پہ ہوں جتنا بجمع آندا ہے اگر ایک 50 دیتی بجن تو پتہ ہی شاید نمہ امام بارگاہ بڑھ کرو ساڑی تو گزارش ہے کہ جو مومنین زحمت کر دیں تو آڑے واسطے گھر تا یہ بھی نہیں لیں دے اتنا ہو سکے بنام حسین دینا ہے پر جلدی محبوب بھائی جلدی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اے ہماری درسگاہ حق قصیدہ راستہ قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، حسینیوں کی زندگی عقیدہ و جہاد ہے، شہید کربلا کا غم نجات ہے، حیات ہے، ہماری یہ جوانیاں سپر پاور ہے خدا لا الہ الا اللہ، سپر پاور ہے خدا لا الہ الا اللہ، تاغوت کا دل گھبرائے گا غازی کا علم لہرائے گا، تاغوت کا دل گھبرائے گا غازی کا علم لہرائے گا، عقدی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین، عقدی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین، نارم ریشان پنجاب ریشان سارے ہاتھ پہ آ کے نام کی جواب دیتے یا سارت الحسین لبیک یا حسین، 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 حسینیت زندہ باد، جدیدیت زندہ باد، اہل بیت دشمن تے لعنت آواز بلند صلوات آزمائش پلے بنو امتحان ہونا ہے امتحان تو بعد نتیجہ نکلنا ہے کون جنتی کون اگلا جملہ میں نہیں یاد امتحان تو بعد نتیجہ نکلنا ہے کون جنتی ہے تے کون دوئے رہتا ہے یہ بھی آزمائش ہے تھوڑی گھر چھوڑیں دے ہو پورا دن مٹھیاں تے باندھ دے ہو گرمی کی پرواہ نہیں کریں دے ایک چھوٹا جیاں آجر نہیں میں پہلے دن آکھیا بہت قیمتی موتی ہوتا ہے جڑا غم حسین اچ آنکھی چو نکل آوے میرا جملہ نہیں سچے نبی دا فرمان ہے جو اگر موجہ ہوں میں صرف آنکھی چو ہانچ ترے پانی آنکھ تو باہر نہ آوے ہو میں خلوص دا فرمائی یقین کریں جو تیرے سابقہ گناہ معاف ہو گئے آج تو اپنے عمل دی ابتدا دوبارہ شروع کر چکا جیرے امتحانہ جو پاس ہوئے آج اس ہستی دا دکھ پڑھنا ہے جنہی کربلا دی قربانیاں دی ابتدا ہے میں جملہ آگیا کربلا دی قربانیاں دی ابتدا ہر کوئی امام دا سفیر نہیں بن سکتا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ بڑے نرم مزاج لوگوں ہر کوئی امام دا نائب دے سفیر نہیں بن سکتا میں سوچیدہ رہا کہ اتنی شان بلند ہے مسلم دی جو زہرا دے پتر اپنا نائب بنایا ہے بد کتابوں پڑھ دیں ایک جگہ تے نگاہ پئی بد میں پتہ چلیا جو کیڑی عظمت دا مالک ہاں جداں کربلا جاندیاں رستے خبر آ گئی جو زہرا دا پتر توڑا سفیر ماریا گیا جنہا جملہ دسنا چاہنا سجیدہ رہا سے جو ایڈی عظمت دا مالک غریب کربلا ٹھٹا سا بھر کے فرمایا مسلم تیرے بعد زندگی دی مٹھاس موقع 12,000 خط ٹائم ڈھیر سارا ہو گیا دکھ بھی بڑا لمبا ہے ماشاءاللہ کوشش کرو جو آج 5 دا دن ہو گیا ہے میں کل بھی آکھیا ہاں آکھن دی ضرورت نہیں
گھروں ٹردے حساب کیتا کرو جو آج کتنی ہو گئی تے زہرا دا پتر کتنا دن دا مہمان رہا آج کتنی ہو گئی تے جناب لائلان پتر دے چہرے میں کھڑ دے کتنے دن رہ گئے اب تبس پوندی تو سر ایڈے نرم مزاج لفظ سنتے ہو تے رو پوندے ہو اللہ تو اس دا اجر خیر عطا فرماوے 12,000 خط آخری خط دا مضمون بڑا عجیب ہاں زہرا دا پتر ساڑھے کوفے جہادی کوئی نہیں اگر تو سننا آئے روز قیامت کو نانے نو شکایت کر سکتے اس خط بات انہوں صدیہ جہاں نام مسلم ہے مسلم میرات سو کوفے لگے جاؤ اپنے ہاتھ دوتے میں حسین کی بیعت لاؤ اگر حالات سازگار لگن میں نے خط کیا لکھا ہے میں بطول دیاں نو نال لیا آگے جناب مسلم پہلی سکونت جناب مختار دے گھر چند دنہ دے وچ 18,000 بندے بیعت کی تھی اتنی کسرت نٹھ جناب مسلم خط لکھیا زہرا دا چند کوفے دی فضا سازگار ہے بہنا تے دھیاں نو نال لے کے کوفے آ جاؤ میں اگر نہ لکھی وے ہاں خط نہ ہو جڑے نہ بطول خط لکھی گیا کوفے جو قبیس نے خط لکھا یزید نو جلدی کر کوفے دا گورنر تبدیل کر نہیں تو کوفے دی حکومت بکوے سیا حسین دا سفیر آ گیا ہے لوگ بیعت کر رہے ہیں اس خط لکھیا بصرے عبداللہ ابن زیاد ملعون نو جلدی بصرہ چھوڑ کوفے دی جا کے نظام سنبھال لے تے جیڑا سفیر آیا ہے انہوں گرفتار کر کے یا سر قلم کر کے میرے گلو بھیج بہو چلا کا ملعون کوفے دے بہر آیا شام دے ٹائم کالا امامہ بنے اس کالی عبا پاتوس چہرے دوتے نقاب کی توس کہ کسے نو پتہ نہ چلے جو کون آیا ہے کوفی انتظار چھن زہرا دے پتر دے جی میں کوفے چوارد ہویا لوگاں لبیک یا حسین دا نعرہ لایا کہ چپ کر کے لگا آیا دارالعمارہ جی میں دارالعمارہ پہنچے اس منہ تو نقاب جی میں ہٹایا لوگ ڈر گئے اس پہلا بڑا سخت اعلان کیتا جیڑا مسلم نو پناہ دے سی ان دے گھر نو جلا دیتا ویسی جائے مسلم دا ساتھ دیتا ان دی عزت لٹ لئی ویسی بس یہ حکم ہونا آزادارو کوفی بے وفائی تے جوڑ گئے دعا منگو شانوں کو ان غریب نہ ہوئے جی میں حسین دا سفیر ہوئے مغرب دی نماز پڑھائی تدریہی بندے 18,000 کو جا 3 بندیاں دی تعداد کو جا عشاء دی نماز پڑھائی تا 10 بندے اگلا جملہ کیویں سن سو نماز مکی نظر جمین و شمالہ مسلم سجے ڈٹھا ہے کھبے ڈٹھا ہے نہ کوئی سجے ہو نہ کوئی کھبے دعا مقصلہ کہیں آن ڈٹھے شاہری بندہ یہ غریب نہ ہوئے مسجد چھوڑ دیتی کدی سجے ٹر پوندن کدی کھبے ٹر پوندن اکھا نہیں سامن دے بدل اپنے ڈر تو نہ ہوتا روندہ مسلم روندہ اس سے گل ہوتا جو خط بھی لکھ بیٹھا ایک کوفی بے وفائی تے جڑ گئے ایک دروازے تے ایک مستور کھڑی ہے آخرن جناب مسلم سلام کیتا ہے کنیز خدا ایک گھٹ پانی دا بج کے پانی گھینے پانی پی لیا جام رکھ چھوڑیا دیوار دے نال ٹیک لگتا باندھا زمین تے بہ گیا مسلم اس عورت ایک جملہ آکے جنہوں سمجھ آیا ان دی ڈھا نکل میں گیا ادھی بندہ خدا میں شریف مسجد میں کسے نام محرم کو اپنے دروازے تے باہر دی اجازت نہ نے دی اے جملہ مسلم نے انج لگا ہے جو پکھی نو گاز لگتا ہے
ٹھنڈا سابر کے بی بی تو شریف ہے بندیاں شراب اور سڑ دروازے تو سکھی ہے جزاک بی بی میرا گھر ہوتا تو میں تیرے دروازے تے نہ پاؤں وہ اس علاقے تے غیوروں جملہ سن دی کہ تڑپ کیا دی کہ دی بھول دی تا نا حسین دا سفیر مسلم تا نا ہاں بی بی کو وہ غریب آئے ہاں کوفی چھوڑ گئے گھر لائے بستر دکھتا ہے کھانا کچھ ہے فرمایا کھانا کا کھامنا نہیں ایک مسلح آج رات میں رج کی عبادت کر رہے اس دا ایک پوترے جد نا ہے بلال ادھو تے سارے لعنت کرو کہ ملون آیا گھر تے نٹھس ماں اسے حجرت بار بار بہندہ آدھے اممہ آج اس حجرت کوئی خاص گل ہے لکاون کی کوشش کی تھی تو آدھے اممہ کال لکا نہیں بی بی آدھی پہلے وعدہ کر کسے نو دسے سے تو نہیں لفظ نہ دسے سے سن کے جنہیں اس جملہ کہ میرے استاد آدھر آدھے نے کمین آدھے میں نو بطود دی چادر دی قسم اس قسم تے بی بی کہ جن دی چادر دی قسم تے بھی اسے تے پتر دا سفیر ساڑا مہمان ہے اے پوری رات کروٹ بدلتا رہا صبح دا ٹائم ہویا دیکھے جناب توات جناب مسلم دی اکھا نہیں سامن دے بدل روندے کیوں بیٹھے ہو غریب فرمائے میری ہک لازہ آنکھ لگ گئی میں چاچا علی میلے آئے میں نے آنکھ مسلم آج تائیں ساڑھے کولو آ بجنا ہے یہ بلال داروں ہمارا کہ اکثر رج کی عبادت کرنی ہے ادھے بن زیاد ہون تک مسلم ساڑھے گھر رہی بعد اچ میں زامن نہ ہو سم 500 فوج دا دستہ گھن کے ابن اشعث ٹوریا ادھائیں جدے توہ دا گھر گھوڑے دے ٹاپا دی آواز سنی اس مسلح چھوڑ دیتا اس زیرے پاؤنی شروع کر دیتی اس تلوار نیام چو کڑ لئی اس سہن خانہ کھڑا ہے تے روندہ کھڑا وہ کھڑ لائے تو آدھی مسلم مولا موت تو ڈر گئے ہو جناب مسلم روک کا جنہ سا موت تو ڈرے کدی نہیں روندہ اس وجہ تو کھڑا جو میری وجہ تو تائیں شریف دے دروازے تے فوج آئے جب جملہ سمجھے میں اکسا مسلم لکھ توہ ہوں میں بطول دی تھی دی جتی تو قربان کر چھوڑا تو تا اتھے رو پہ کدی شام غریبہ ہوں گیا ایک نکانا گئی فوج لٹنا گئی رو کیا دی واہ جابا مسلم لکھ توہ ہوں میں بطول دی تھی دی جتی تو وار چھوڑا جنگ شروع ہو گئی کلہ مریمن آلا 500 ماران آلا یہ لڑ دے گانجر موری آن چا کٹین دے تے بد تلوار دا سہارا دے کے کربلا دو لے کیا دی آج میرے نال اکبر ہو جزاک آج میرے نال غازی ہو گیا لڑن دے مول پہ وجن ہاں او بطول دا پتر نوکر کنیا ودا مرید ہے اس کمی نے خط لکھے ابن اشعث فوج ہور بھیج اسے کہ شرم نہیں آتی 500 مارن آلے ہک مریمان آلے اسے کہتا ہے کیا سمجھے کہ کوفے دا سبزی آلے ہاش بھی جوان ہے گانجر موری آل کٹ کے وقت کربلا تو لے کے آجا آج میرے نال اکبر ہو گیا 300 فوج آ گئی جنگ شروع ہو گئی لڑدیاں مطلب سمجھے کلے مرد پہ مرے دے ہن اے پہلا مظلوم ہے جنہوں صرف مردہ نہیں ماریا عورتاں بھی لڑدیاں پہیاں ایک کمینی عورت تو پتھر دا گول سٹن لگی ہے کی میں جملہ پڑھا اچانک آواز ہے میرا پتر مسلم ہے گلی چھوڑ دے تیرے نال عورتاں ودیاں لڑدیاں نہیں تڑپ کہتے کون میری مدد کرنا لی بی بی آدھی کون ہوئی حسین دی مار رہی ہیں جزاک اللہ حسین دی مار رہی ہیں تیرے نال عورتاں جان ودیاں کریں دے انہا کمینہ کے ہتھے نہیں آتا دھوکھا دے اس سے گلی کھٹا کھٹیا نے خس و خاش آگ سکیا نے لڑتے بندے نو آزاد دارو پتہ نہیں لگدا لڑدا جھان پیا حسین دا نوکر اگلا جملہ کیویں پڑھا جی میں زہرا دا پتر عصر عاشور غازی تو بعد
بھجدے گھوڑے تو لتھا فوج کٹھی ہو گئی جیندے کلو جو کچھ ہاں مارا لگ پئی یہ حالت مسلم نال ہوئی دینے ٹوئٹ ڈٹھا ہے کوئی تیر مریندا ہے کوئی تلوار مریندا ہے کوئی پتھر مریندا ہے زخمی نو پیاس دیر لگتی ازاداروں پوچھا کوئی ہے جرا پانی پلاوے ایک عورت پانی بھی نہیں پیمن دا ارادہ کیتے ایک کمینے تیر مارے دو دن شہید ہو پانی مضاف ہو گیا فرمایا ہون پانی اتھے پیساں گرفتار ہو کے آ گئے جملہ جنہوں سمجھ آگے شام تک روے زخمی بھی بڑا پیاسا بھی بڑا تھکا ہویا بھی بڑا لیکن دشمن دے دربارے جاکے سر بلند چہرہ تڑیا ہویا سینہ تڑیا ہویا تے سامنے آگے کمینے دا سلام نہیں کیتا ایک بغیرہ تا دے لیمانا تو سلم علی الامیر مسلم دا سڑے امیر دا سلام کیوں نہیں کیتا اور جرت سن سو فرمائے مالی الامیر اللہ الحسین او کمینے تو سمیں نو مار سکتے ہو میرا امیر میں بدل سکتے میرا ہکو امیر ہے جیرا زہرا دا پتر ہے جیرا لکھانا لائے تاریخ وہ دے عجیب نٹھے کہ نوزن حج ہے زخمی ہاں پیاسا ہاں دشمن دے دربار سر بلند کر کے کھڑا ہاں ادبتی ہو دربار ہاں 12 محرم دا دن ہاں ایک اور بھی قیدی آیا ہے قیدی کیوں جی ہاں گالی چتاؤ کھا ہتھنچ کڑیاں پیرنچ بیڑیاں جس آج سینہ پیانہ کرنے اپنی مقدر نو آپ کو لیکن ان دا سر جھکیا ہویا ہاں ایک بغیر فوجی کچھ ہے سجاد تو ہاشمی ہے حسین دے شہزادے کے ہاں میں ہاشمی ہے یہ بغیر آتا دے میں نہیں منیندہ کیوں آدھے کچھ نہیں پہلے یہی دربار ایک ہاشمی آیا ہاں وہ زخمی بھی بڑا ہاں وہ پیاسا بھی بڑا ہاں اور ان دا سر بلند تھا تیرا سر جھکیا ہویا کیوں ہے تڑپ گیا سجاد آدھے کمینہ حیا کر چاچے نال بھیڑا تک ہوئے کمینہ حیا کر اندے نال پھوپیاں تک ہوئے نال میں غیرہ تا امامہ بطول دیاں دھیاں کو جا سر جنگے کو جا میں کوئی سر اٹھاون دے قابل رہ گیا جزاک اللہ رج کے پرسہ دو جناب رقیہ نو پہلے قربانی وسیطہ مسائب ڈھیر لمبا ہوئے نے وسیطہ غریب فرمائے میں کچھ مقروض ہاں میری تلوار بھیج کے قرضہ دے چھوڑا ہے روجی وسیعت بہت دکھی ہے روندیاں فرمایا میں حسین نو خط لکھ بیٹھا خط لکھو جو بہن نو نال لے کے کوفے نال تیسری وسیعت میں جدن ٹور ونجا میرے بدن نو دفن کر چھوڑا ہے دار الامارہ دی چھت پہ آ چڑھن جناب تلوار نہیں کھڑا ہے حسین دا نوکر سر جو کہیں کھڑا ہے یہ تو منزل سوق دے عجیب کیفیت ہے زہران دا پتر ٹیمیج کدی باندھا ہے کدی اٹھ کدی باندھا ہے کدی اٹھ دے تو رو پہندا اس نٹھا جرا آواز وفادہ سلطان ہے قریبا کیا دے ماں دی چادر دواستی میرے ہوندیاں کلیاں کیوں ادھرون ہے قریبا دے گاجی کے کران دے اندر ہے تیرے کران دا جوش ہے تے برداشت نہیں کرنا غازی روک کے دے دسو تا صحیح قدم ہے جوش نکھاون دیتا نے 28 سفر تیرے بھران تیر لگے میں تلوار چاہیتے آنکھیں غریبا 28 رجب نو مدینہ چھوڑے میں تلوار چاہیتا ہے کہ غریباں 8 دن حج نو بدرے رام کروڑنی میں تلوار چاہیتا ہے کہ غریباں میں قدر تلوار چاون دیتی غریبہ دے دو بلیاں دے درمیان ویکھے حالت کیڑی دار الامارہ دی چھت ہے مسلم کا سر جھکیا ہوئے ہے کمینہ تلوار علم کر کے کھڑا ہے تیرے پیادے پاک دی چادر نواسی میں نو کوفے پہنچا سینہ پیارا نہ کرے نکیت گریا کر لے نکے جناب رقیہ مکان دے لے مہدی چادر نواسی میں نو کوفے پہنچا قریبہ دے کے کرے نے حد لڑتا نہیں
آکھا میری میت دفن کر چھڑائے کوئی کسے علاقے دا کہ نہیں مر ونجے کوئی نامی جان دو بندے حضر منجی لے آؤ کوئی قیامت دا منظرہ سر قدم ہوئے کمینے حضر رسیاں لے آؤ مسلم دے پائرچ رسی باگے قدیس بازار قدیس بازار قدیس گلی جنہ ہونی نے روشن دا پیا گناہ دی معافی منگے اس بڑی غربت ہے کوئی نہ قدیس بازار قدیس بازار یہ ہے نوزی لہا جتا دا دن چڑھے مسلم دیاں دو دھیاں ماں میں نو ملان آئی ہیں قریب نے ہک زانوں تے بٹھائے دوئی نو دوے زانوں تے بٹھائے ساتھ تے شفقت ہاتھ رکھائے بیویاں تے کیا دن ماماد پیار دا جی بندہ دے لگ دے خیر کوئی نہیں غریبت میری دھیاں توڑا بابا مارا گیا آپ سب مسلم دیاں دھیاں توڑے چنگے مقدر توڑا بابا مویا تنو ماں میں ساتھ ہاتھ رکھا ہے دہوی دی دی گے ڈھائی 4 سال دی معصومہ ہے لب دی ودی بابا کنے دیاں تھی ڈل گئی ایک کمینے دبا جا مار ایک منزل وہ تھا میں تھک پہ تائیں تھک بجنا ہے سر لٹکی دیا بہرہ محرم دا دن چڑھ پیا اتھوں گزرے کافلہ غریبہ دا جدہ سجاد بابے دی سان گئی ہے مسلم دے سانہ رک گئے شبیر دے لب مدہرے کوئن اجرہ ناجا پیا مسلم تو کلیاں بری دارے ہیں میں کربلا رٹی گیا میرا اکبر مارا گئی میرا غالی مارا گئی میرے دھیاں دے ہاتھ سارے لا ماما بہنا دھیاں دے پر دسام میں نہ دعا مگی کر سنائیں کوئی نہ اجڑے جی رکیا اجڑی ہے جدہ بابے دی سامنا لئیے دھیا دی اممہ میں نو بابے دی خوشبو بیانی ہے رب دے خوشبو آکھنا چڑپ کے جناب رکیا آج یہ مسلم نراز نہ ہوئے تینو کفن نہ بوا سکی میرا گھر اجڑ گئی میرا گھر لٹی گئی میں ہاتھ بدھا کے شام ٹوئی میں مومنین تشریف رکھے سو نیاز دا وافر انتظام ہے نیاز کا کبیر مومنین تشریف رکھے سو نیاز دا انتظام ہے نیاز کا کبیر سو اعلان سماعت فرمے سو